ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رونق رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں عائشہ نور اور آج ہم ڈسکس کریں گے صدقہ فطر کے بارے میں۔ یعنی کہ رمضان المبارک اب جیسے جیسے کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے تو اب ہمیں ایک بہت بہترین چیز کا جو اندازہ ہونا چاہیے، اہمیت کا معلوم ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر۔ صدقہ فطر اللہ پاک نے ہمیں عطا کیوں کیا ہے، ہم اسے ادا کرتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، اور صدقہ فطر ادا کرنے کی اصل میں حکمت کیا ہے، انشاءاللہ العزیز آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ فطر ایسی بہترین اور اعلیٰ جو عبادت جسے کہتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ملی ہے، وہ یہی ہے کہ لوگ ویسے تو صدقہ فطر سب ادا کرتے ہیں لیکن انہیں حکمت کا معلوم نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹلی ہم صدقہ فطر ادا کیوں کر رہے ہیں۔ پھر اگر ہمیں ان چیزوں کا معلوم ہوگا پھر انشاءاللہ ہم صدقہ فطر ادا کرتے وقت ان کو ذہن میں رکھیں گے، پھر آپ کو اس چیز کا فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور وہ اس طرح کہ صدقہ فطر جب ہم دیتے ہیں، کسی غریب کو دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر اسی لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ روزے دار جو ہیں وہ لغویات سے، بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، اور جو مساکین ہیں، یتیم ہیں، غرباء ہیں، ان کی اللہ پاک مالی مدد فرما دیں۔ تو حدیث مبارکہ سے جو ہمیں بیان ملا ہے وہ یہی ہے کہ دو حکمتیں اس طرح کی جو بہترین حکمتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ صدقہ فطر کی وجہ سے اللہ پاک روزے دار کو بھی پاک کر دیتے ہیں اور مساکین کی بھی ہیلپ ہو جاتی ہے ایک طرح۔ پھر اس کے بعد اسی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب یعنی کہ عید سے پہلے جو شخص دیتا ہے نا صدقہ فطر کو، تو وہ جو صدقہ ہوتا ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ڈائریکٹ قبول ہو جاتا ہے، وہ صدقہ فطر قبولیت والا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا تو وہ آپ کا قبول ہو گیا ہے۔ لیکن اگر آپ خلاف سنت جا کر عید کے بعد صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو یہ قبول تو ہو جائے گا لیکن یہ عام صدقے کی طرح ہوگا، یعنی کہ جسے اسپیشل صدقہ فطر کا نام دیا گیا ہے نا، وہ والا پھر نہیں ہوگا، یہ عام صدقہ ہوگا اور پھر اس کا ثواب بھی اس کے حساب سے ہوگا۔ تو یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ ہم نے کس طرح سے پہلے صدقہ دینا ہے اور وہ صدقہ فطر جو ہے وہ کس ٹائم پہ دینا ہے۔ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ پر کتنی مقدار جو ہے اس کی فرض ہے، اور اس کے بعد سنت طریقے سے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے ویسے صدقہ فطر ادا کریں۔ انشاءاللہ ایک تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ نے جو روزے پیچھے گزارے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے کوئی بھی غلطی اور کوتاہی ہو سکتی ہے، فرشتے تھوڑی ہیں جو ہم سے گناہ نہیں ہوں گے، ہم سے کوئی بھی جانے میں کوئی بات ہو سکتی ہے، زبان سے کوئی کلمہ نکل سکتا ہے، کوئی بھی بیہودہ بات ہو گئی ہو، تو ان ساری چیزوں سے روزے کو پاک کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ صدقہ فطر رکھا ہے۔ یعنی کہ ایک طرح آپ یہ صدقہ فطر ادا کر دیں اور جو آپ کے پیچھے روزے گزرے ہیں وہ جیسے بھی ہوں گے اللہ پاک کی راہ میں قبول ہو جائیں گے، جیسے تیسے بھی اللہ پاک انہیں قبول کر لیں گے۔ اور یہ پہلی حکمت جو ہے وہ روزے داروں کے لیے رکھی، اور پھر دوسری حکمت جو بیان کی گئی وہ یہ اس لیے رکھی گئی کہ مساکین جو ہیں، غرباء جو ہیں، وہ بھی اچھی طریقے سے عید کو گزار سکیں، کیونکہ ان کے بھی تو بچے ہوتے ہیں نا، ان کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، تو وہ بھی ہماری طرح اچھے طریقے سے اپنا جو غریب لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے اپنی عید کو خوشی کے ساتھ منا سکیں۔ یہی چیز اللہ پاک نے جو ہے ہمدردی اور غمگساری جو ہے مسلمانوں کو عطا کی، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس کے ٹائم میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے کہ پھر دے دیں گے، بعد میں دے دیں گے، اس میں بھی ایک تو فضیلت کم ہو جاتی ہے اس طرح، اور دوسرا یہ کہ پھر جو اصل اس کی جو حکمت ہے، جو اس کا اصل فائدہ اور اہمیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے کہ آپ نے صدقہ فطر ادا کیوں کرنا ہے؟ تاکہ کسی غریب کی مدد ہو جائے اور وہ بھی اچھی طرح اپنی عید گزار سکے۔ تو پھر فائدہ کیا جب عید گزرنے کے بعد آپ اس کو صدقہ دیں گے؟ تو بہترین عمل اور سنت طریقے سے جو صدقہ فطر ادا کرنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ عید سے پہلے دیں، پھر انشاءاللہ العزیز جو آپ کے غریب بہن بھائی ہیں، جو غریب غرباء لوگ ہیں، وہ بھی اچھے طریقے سے عید منا سکیں گے۔ اور یہ صدقہ فطر ہمیں عطا ہی اس لیے کیا گیا ہے، ایک تو ہمیں حکمت مل گئی کہ ہمارے جو روزے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز پاک ہو جائیں گے، دوسرا یہ کہ خود بھی ان چیزوں سے کوشش کریں کہ جو ہم نے روزے گزارے ہیں ان کو پاک کرنے کی کوشش کریں، صدقے کے ذریعے پاک کرنے کی کوشش کریں، صدقہ فطر کے ذریعے دیں، اور اس کو بوجھ سمجھ کر نہیں، دل میں خصوصیت، خلوص اور نیت کے ساتھ، پکی نیت کے ساتھ دیں
इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये डायरेक्ट जाकर कबूल होगा। सदका फ़ितर के बहुत से और भी फ़ायदे हैं, इसीलिए इसको टाइम पे दीजिएगा ताकि जो हमारे गरीब बहन भाई हैं उनका भी फ़ायदा हो सके, उन्हें भी बरकतें मिलें, उनके घरों में भी खुशियाँ आए। उनके बच्चों पर जब स्माइल आएगी, उनके बच्चों के जब फेस पे स्माइल आएगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक को वो स्माइल जो है वो बहुत पसंद आएगी। और वो किसकी वजह से आई है? आपके सदका फ़ितर अदा करने की वजह से। इसीलिए बेहतरीन तरीके से जहां हम चीज़ें लेते वक्त अच्छी क्वालिटी देखते हैं, अपनी ईद की शॉपिंग करते वक्त भी अच्छी तरह उसको जांचते हैं, परखते हैं कि हमें एक एक चीज़ बेहतरीन मिलनी चाहिए, हमारी ड्रेसिंग अच्छी हो, हर चीज़ अच्छी हो। वहीं पर ये भी देखें कि जो हमारे आमाल हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी के साथ नाकिस क्वालिटी ना हो हमारे आमाल की, सही तरीके से उम्दा तरीके से जो अपने आमाल हैं उनको आप दें, जो आपका सदका है उन्हें दूसरों को दें, सदका फ़ितर अदा करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। और फिर आप अपनी ईद जब मनाएंगे तब आपको भी खुशी होगी, और जो गरीब लोग हैं आपके बहन भाई हैं उन्हें भी आप बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो ईद आने वाली है तो इसका भी ज़रूर एहतमाम करें, और ईद से पहले इसका एहतमाम कर लें कि सदका फ़ितर जो है वो लाजमी दें, और जो उसकी अहमियत और हिकमत है उसको दिल में और जहन में रख के दें। और साथ ही साथ अपने दिल में ये दुआ भी करें कि अल्लाह पाक ये जो हम सदका फ़ितर देने लगे हैं इसका हमें फ़ायदा भी हो। और सदका फ़ितर अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी इस्तिदात के मुताबिक दें। यानी कि अगर आप ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको चाहिए कि आप किशमिश के बदले जो क्वांटिटी आती है उसके ज़रिए आप दें सदका, या खजूर के जो क्वांटिटी आती है, जो उसमें मिकदार आती है, उससे सदका दें। यानी कि जो सबसे लो लेवल होता है वो होता है गंदम का, यानी कि गेहूं। जो 1.25 सेर जो गेहूं होती है उसके जो इवज़ आती है ना, जो उसके पैसे होते हैं वो आपने सदका फ़ितर अदा करना होता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो उसके लिए आपके लिए जो उसकी जगह पर आपके लिए ऑप्शन है कि आप खजूर के ज़रिए दे सकते हैं, जौ के ज़रिए दें, या किशमिश के ज़रिए दें। यानी कि उनकी जो कीमत है उसके आप इवज़ दे सकते हैं। इंशाल्लाह जितनी आपकी क्वालिटी ज़्यादा होगी, यानी कि आपने लो चीज़ को, गंदम को छोड़कर किशमिश के ज़रिए अगर दिया होगा सदका फ़ितर, तो वो और ज़्यादा अल्लाह पाक के काबिल कबूल होगा, क्योंकि आपको अल्लाह पाक ने ज़्यादा इस्तिताअत भी दी है और आपके पास इतनी पहुँच भी है, तो आप दे सकते हैं, तो आप दें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं देते, और वो यानी कि जान छुड़ाने के लिए ना, और दिल से नहीं देते, तो उनके पास हालांकि इस्तिताअत भी होती है फिर भी वो गंदम से दे देते हैं, और गंदम से ही आराम से हकीर चीज़ से ही देकर साइड पे हो जाते हैं। तो लेकिन हमें उसकी अहमियत का नहीं पता होता, हमें ये मालूम नहीं होता कि इसका इतना फ़ायदा क्यों अल्लाह पाक ने रखा है। जो आम सदका होता है उससे भी कई ज़्यादा, 7 गुना ज़्यादा अल्लाह पाक ने इसका अजर रखा है। तो इसीलिए जितना हो सके इनकी क्वांटिटी को जहन में रख कर फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देंगे तो आपका वो सदका काबिल कबूल होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें गरीब लोगों की हमदर्दी और गमगुसारी अता फरमाए, हमारे दिलों में उनके लिए मोहब्बत हो, उन्हें कोई हकीर ना जाने, और हम सदका फ़ितर के ज़रिए उनको भी खुशियाँ दें, उनके घरों में भी हमारे सदका फ़ितर देने से खुशी आ जाए। और अल्लाह पाक इस सदका फ़ितर को डायरेक्ट अमाल में, हमारे अमाल में कबूल फरमाए, और जितना हो सके सदका फ़ितर लोग ज़्यादा से ज़्यादा दें। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।